السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت اور جہنم کے اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل کیے بھی ہوں گے تو وہ بھی بیکار چلے جائیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جو مومن گناہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، یا بطور سزا کچھ دن انہیں جہنم میں رکھے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کرائیں گے اور اس طرح وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احسانا، وذی القربی، نیک سلوک کرنا اور قرابت داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا، اور تم کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، واقیموا الصلاۃ، اچھی بات، اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا، مگر، قلیلا منکم، تھوڑے تم میں سے، وانتم، جبکہ تم، معرضون، اعراض کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے لیا ہوا عہد بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں عبادات کی تاکید کی تھی جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر کیا۔ اس بات سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی اور اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ اسلام میں یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام میں یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار یا اس کا اعراض کفر سمجھا گیا۔ جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم من دیارکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، جبکہ تم، تشہدون، شاہد ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار، جو اسلام سے پہلے مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینے کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اور اس کے حلیف یعنی ساتھی تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر بھی ان یہودیوں نے یہ کام کیا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے ہمیں تو تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا۔ بعض چیزوں پر ایمان لاتے، بعض کو چھوڑ دیتے، کسی حکم پر عمل کرتے اور کسی شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان کاموں کا بھی انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کیا، جبکہ اگر پہلے 3 کاموں کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ثم پھر تم ہی ہؤلائی وہ ہو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقم منکم ایک فریق کو اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو علیہم ان کے خلاف بالاسم گناہ کے ساتھ والعدوانی اور ظلم کے ساتھ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اوثرا قیدی ہو کر تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکال دینا افاتؤمنون کیا تم پھر ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے ایک حصے کے ساتھ وتکفرون اور کفر کرتے ہو ببعض کتابی کتاب کے دوسرے حصے کے ساتھ فما پس نہیں جزاؤ سزا من یفعل اس شخص کی جو کام کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی ہے فی حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون اور وہ پھیرے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت ترین عذاب سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ رسوائی ہو اسے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے، ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے وہ سخت ترین عذاب سے دوچار رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہوگی جو مکمل ہوگی۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت دے رہی ہے غور و فکر کرنے کی کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین اشتروا حیات الدنیا جنہوں نے خرید دی دنیاوی زندگی بالآخرتی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔
اللہ رب العزت ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذاب میں رکھے گا اور ان سے کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی وہاں پر ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا اور وہ اس دائمی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے انہیں کوئی نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب وَقَفَّیْنَا مِن بَعْدِهِ اور ہم نے پے در پہ بھیجے اس کے بعد بالرسولی کئی رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم البیناتی عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل یعنی کہ معجزات وَأَیَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی اس کو بروح القدس روح قدس یعنی جبرائیل کے ساتھ افکلما پھر کیا جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسولم کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ جسے لا تہوا نہ چاہتے تھے انفسکم استکبرتم تمہارے نفس تو تم نے تکبر کیا ففریکم پھر ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقن اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کر دیتے تھے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل کے ساتھ قوت دی پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لائے جسے تمہارے نفس نہ چاہتے ہوں تو تم نے تکبر کیا پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیے جیسے مردوں کو زندہ کرنا کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حد درجہ برا سلوک کیا بعض کی تکذیب کی بعض کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ ایسے کام لے کر آئے تھے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھے اور انہیں احکام تورات کی پابندی کرنے کا حکم دیتے تھے جس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے سرکشی کی عناد و تکبر کیا اور انبیاء کی مخالفت کی روش اختیار کی اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مگر انہوں نے اس کتاب یعنی تورات میں تحریف اور تبدیلی کر دی اور اس کے احکام کی مخالفت اور تعویل کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے لیکن بنی اسرائیل نے کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حد درجہ برا سلوک کیا بعض کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق احکامات نازل نہیں کرتے تھے وہ انہیں شریعت کی پابندی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن غلافوں میں ہیں بل لعنہم اللہ نہیں بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیل لما چنانچہ کم ہی لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے لہٰذا کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دلوں پر حق اثر نہیں کرے گا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہی ہے اور ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ ولما اور جب جاءہم آ گئے ان کے پاس کتاب من عند اللہ کتاب اللہ کی طرف سے مصدق لما جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے وکانو اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگا کرتے علی الذین ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفروا کفر کی فلما پھر جب جاءہم وہ حق آ گیا ان کے پاس جیسے
عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفرو تو انہوں نے کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ سو اللہ نے لعنت کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے جب یہودیوں کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید، جسے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جب یہ اپنے مشرک دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اس رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مابعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے، اس طرح تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو جلد مابعوث فرما کہ ان کے ساتھ مل کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کریں، لیکن نبوت کے بعد علم رکھنے کے باوجود یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ بِسَمَّشْتَرُو بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفرو یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بغین حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ اس سے کہ نازل کرے اللہ، من فضلہ ہی اپنا فضل، علی من یشاء جس پر وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب چنانچہ وہ پھرے غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب رسوا کن، وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس وہ غیظ و غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد یہودی ان پر ایمان نہیں لاتے تھے جبکہ ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے تھے اور وہ ایک ایسے نجات دہندہ کے منتظر تھے، لیکن محض جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوا، جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلالت پہ نہیں تھا، نسلی منافرت اور حسد اور عناد پر مبنی تھا۔ غضب پر غضب کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام ہی کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ غضب کا شکار ہوں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم قرآن پر ایمان کیوں لائیں، جبکہ وہ صحیح طور پر تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، تبھی تو انبیاءوں کو قتل کرتے تھے، اور آج بھی اپنی حسد اور عناد پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو کچھ پڑھا اور پڑھایا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں تکبر اور کفر سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔